طلبہ و طالبات فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور اپنے والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Students, today we are going to discuss about the unit number 4, Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha. First of all, I am going to give you some introduction about the Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha. Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala Anha, had great love for Islam and the Rasul sallallahu alaihi wasallam. She left no stone unturned to serve and help the Rasul sallallahu alaihi wasallam. When he sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina, Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha was very wise and daring. She faced Abu Jahl very courageously and wisely. When he came to her house in great anger, she radhiyallahu ta'ala anha was very kind-hearted and generous. When she inherited a garden, she sold it and distributed all the money among the poor and the needy persons. Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. She had resolute faith in Allah Almighty. Her life would always be a beacon of light for all of us. The theme of the lesson is to know and appreciate how Muslim women stood with integrity and valor for the cause of Islam. Not only did they help the cause, but they were also the role model for the entire Muslim Ummah. Most often, they were perfect examples of modesty, truthfulness, honesty, pity, bravery, and even generosity. Students, this was a brief introduction about the Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha in this chapter. Now we are going to translate the chapter one by one paragraph. First paragraph 1. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, they got furious. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی یا ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گئے۔ The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. انہیں ڈھونڈنے کے لیے سردار پہلے سے زیادہ پرعزم ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ مردہ یا زندہ گرفتاری پر بڑے انعامات اور کثیر رقوم بطور انعام کی پیشکش کی۔ Student, there is a question in the blog. Who were emigrants and where did they migrate to? مہاجرین کون تھے اور انہوں نے کہاں پہ ہجرت کی؟ So the answer is the emigrants were the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. They migrated to Medina.
حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انہوں نے ہجرت فرمائی تھی اور انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی. There are some difficult words, pronunciation, meaning and synonym of the paragraph number 1. First one is companion. Companion. This one is the pronunciation of this letter. Meaning है साथी या सहाबा and the synonym is partner. Second one is migrated. Migrated. Meaning है हिजरत फरमाना और synonym है move. Tribe. Tribes, या आप उनका pronunciation देख सकते हैं. And the meaning is قبائل, group of people. Furious. Furious means غصہ ہونا, غضبناک ہونا, and the synonym is violent. Determined. This one is pronunciation. اس کا مطلب ہے عزم کرنا, purposive. Huge, بڑا, massive. Reward. ریوارڈ کا مطلب ہوتا ہے انعامات, پرائز. باؤنٹیز. باؤنٹیز کا مطلب ہے بدلہ یا صلہ اور اس کا سنونیم ہے ایوارڈ. دیر آر سم ورڈ سینٹینسز. فرسٹ ورڈ از کمپینین. سینٹینس ہے شی ول بی اے گڈ کمپینین فار یو. مائگریٹڈ. ہی مائگریٹس فرام امیریکا ٹو پاکستان, یعنی کہ ہجرت فرمانا یا موو کر جانا. تو یہاں پر یہ سینٹینس بن رہا ہے ہی مائگریٹس فرام امیریکا ٹو پاکستان. اینڈ دا تھرڈ ون از ٹرائب. ٹرائب کا مطلب ہوتا ہے قبائل یا قبیلہ. ممبرز آف دیٹ ٹرائب سیٹلڈ along دا ریور. کسی قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ دریا کے کنارے آ کر سیٹل ہو گئے. فیوریس, غصہ کرنا. علی از فیوریس ود می. سو اسٹوڈینٹس دیز آل ورڈ سینٹینسز آر ٹیکن فرام دیز difficult words. Some are given and you should make other sentences about these words for your practice. Second paragraph, the preparation of this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی تعالیٰ عنہ. Hazrat Asma رضی تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard. اس سفر کے لیے تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کی گئی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں کارآمد خدمات سر انجام دی. She prepared food for this journey. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. For this service, she was given the title of ذاتن نتاکین پائدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب کچھ بھی نہ ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا اپنے کمر بند سے اونٹ کی پشت پر باندھ دیا. اس خدمت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النتاکین کا خطاب دیا. There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms about the paragraph number 2. First one is journey. Journey کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا, tour. Render. Rendered mean سر انجام دینا, contribute کرنا. Services, خدمات. Facility, duty. Regard, احترام. Respect. Title, خطاب. Name. پریپیئر, تیار کرنا, میک ریڈی. اسٹوڈینٹس ان ڈیفیکلٹ ورڈس کے آپ نے اسپیلنگز بھی یاد کرنے ہیں, ان کی پروننسیشن کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے, ان کے میننگز کو, سینونیمز کو. سینونیمز اس لیے یہاں پر دیے گئے ہیں تاکہ آپ اپنی ووکیبلری کو بڑھا سکیں. جتنی اچھی آپ کی ووکیبلری ہوگی آپ کو اتنا ہی سمجھ آئے گی چیپٹر کو پڑھنے میں یا اپنی انگلش کو امپروو کرنے میں. دیر آر سم ڈیفیکلٹ ورڈز اینڈ دیئر سینٹینسز to improve your self writing. First one is journey. She went on a long journey. وہ ایک لمبے سفر پر روانہ ہوئی. Rendered. Rendered. The virus rendered the computer useless. کر دیا یعنی کہ سر انجام دے دیا, کام کر دینا. Services. Services ہوتا ہے سہولت یا کوئی خصوصی قسم کا پروٹوکول. The officers enjoy special services. Regard. Would you regard this as good? ریگارڈ کا مطلب احترام ہے. سو پیراگراف نمبر 3. ڈیورنگ دا پیریلیس
perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam. اس پرخطر سفر کے دوران کسی کے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوراک مہیا کرنا بہت مشکل تھا. یہ اتنی حساس صورتحال تھی کہ ذرا سی کوتاہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task was nicely undertaken by حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اس عظیم کام کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پرخلوص طریقے سے قبول کی. Every night with the pack of food she would quietly venture towards the rugged mountain in which lay the cave of Thor. She took care of the minute details in accomplishing the task. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات اپنی جان خطرے میں ڈال کر کھانے کا پیکٹ لے کر خاموشی سے ان دشوار گزار پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جاتی جن میں غار ثور واقع تھا. اس کام کو سر انجام دینے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھا. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. یقیناً نظر آ جانے کے مستقل خوف سے ان کے لیے رات کے وقت پتھریلے راستے کو عبور کرنا کس قدر مشکل ہو رہا ہوگا. There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms of the paragraph number 3. First one is perilous. Perilous کا مطلب ہوتا ہے خطرناک, dangerous, delicate, نازک, breakable, ایسی چیز جس کو توڑا جا سکے, نازک, endangered, خطرے میں ڈالنا, risk of extinction, ختم ہو جانے کا جس کو ڈر ہو, venture, خطرات کا سامنا کرنا, volunteer, rugged, ناہموار, rough, accomplish, مکمل کرنا, complete, detected, نظر آ جانا, noticeable. There are some difficult words and their sentences. First one is perilous. The country roads are quite perilous. Delicate. Flowers are chosen for their delicate fragrance. Endangered. The giant panda is an endangered species. Students, یہ جتنے بھی ورڈ سینٹینسز بنائے گئے ہیں یہ آپ کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ آپ کو سیلف رائٹنگ میں آسانی ہو. تو جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز رہ گئے ہیں ان کی یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان تمام ڈیفیکلٹ ورڈز کے سینٹینسز خود سے تیار کرنے ہیں اور کوشش کرنی ہے بنانے کی. اور جتنے بھی یہ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے اسپیلنگز کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, ان کی پروننسیشن کو, میننگز کو اور سینونیمز کو. ان ڈیفیکلٹ ورڈز کے سینونیمز یاد کرنے سے آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ انکریز ہوگی جس سے آپ کو انگلش کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. نیکسٹ ون, پیراگراف نمبر 4. On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards the Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ home. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی رات کو کفار کا قبائلی سردار ابو جہل بہت تیش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. There is a question in block. What do you understand by the phrase in a fit of fury? So the answer is it means in an extreme anger. اس کا مطلب ہے کہ شدید غصے میں آ جانا. fit of fury کا مطلب ہے. He began to knock at the door violently. اس نے غصے میں دروازے کے اوپر زور زور سے دستک دینا شروع کر دی. Addressing حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he demanded, where is your father? She politely replied, how would I know? حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے پوچھا, تمہارے والد کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شائستگی سے جواب دیا, مجھے کیسے معلوم ہوگا. The response shows the wisdom
and courage of Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala anha, she didn't make a statement that would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. یہ جواب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشمندی اور جرت کو ظاہر کرتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا بیان نہیں دیا جس سے اسے کوئی سراغ ملتا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض جواباً ایک سوال کر دیا جس نے ابو جہل کو مشتعل کر دیا یا غصہ دلا دیا. He slapped حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی بالی گر گئی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہیں اور راز کو افشا نہ کیا یا راز کو بتایا نہ. Students, there is a question in the blog. Why was Abu Jahl furious? ابو جہل جو تھا وہ غصے میں کیوں تھا؟ Abu Jahl got furious when Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha did not tell him anything about his father but posed a counter question. ابو جہل غصے میں تب آیا جب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد کے بارے میں ابو جہل کو نہیں بتایا، بلکہ دوبارہ الٹا ایک سوال ان کے اوپر داغ دیا جس کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا. Students, there are some difficult words, pronunciation, meaning, synonyms. First one is disbeliever. Disbeliever کا مطلب ہوتا ہے کافر، نان بلیور. ڈیمانڈ مطالبہ کرنا، ریکویسٹ. وزڈم عقل مندی، انٹیلیجنس. کریج حوصلہ، بریوری. کلیو سراغ، ہنٹ. انفیوریٹڈ مشتعل ہو جانا، اینگر غصے میں آ جانا. There are some words and sentences. Disbeliever, the disbeliever has always turned his back. Next was is demand. The company increased production to meet demand. Wisdom, without wisdom wealth is worthless. Now move on to the paragraph number 5. Her grandfather Hazrat Abu Kuhafa was a disbeliever at that time. He was very old and had become blind. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے. انہوں نے ان سے کہا، اسما، میرا خیال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں اور بچوں کو بے سر و سامان اور بے بس چھوڑ کر ساری دولت لے گیا ہے. At this, she instantly ran to a corner of the home. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر کے ایک کونے کی طرف بھاگ کر گئیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی اور انہیں اس جگہ پر رکھ دیا جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پیسے اور زیورات کو رکھا کرتے تھے. She covered it with a piece of cloth. Come grandfather, look, he has left all this for us. انہوں نے اسے ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا اور کہا، آئیں دادا جان دیکھیں، وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. His concern was all alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home. انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سمجھا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. ان کی تشویش یا ان کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی اور یہ جان کر انہیں اطمینان ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر پر چھوڑ کر گئے ہیں. There are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym about the paragraph number 5. First one is wealth. Wealth کا مطلب ہوتا ہے دولت, mean money. Instantly اچانک یا فوراً ہی. Immediately pebbles کنکریاں, small stones. Jewels
जवाहरात precious stones, alleviated कम करना reduce, relieved सुकून देना soften. There are some sentences related to these difficult words. First one is wealth. So the sentence is, he has lost all his wealth. Instantly Ali turned towards Ahmad. Pebbles, they exploded into pebbles and dust. Paragraph number 6. Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha was amongst the early few who accepted Islam. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala Anhu and the step sister of Hazrat Aisha Siddiqa Radhiyallahu Ta'ala Anha. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन चंद अव्वलीन में से थी या उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सौतेली बहन थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा and the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair रज़ियल्लाहु ताला अन्हो. She died at the ripe old age of about 100 years. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालदा थी और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की बीवी थी। आपने तकरीबन 100 बरस की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha Radhiyallahu Ta'ala Anha, and his mother Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha was so generous that she told her inherited. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी वालदा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर किसी को फ़याज़ और फ़राख़ दिल नहीं पाया। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस कदर फ़याज़ थीं कि जब उन्हें अपनी बहन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद एक बाग विरसे में मिला तो उन्होंने उसे बेच दिया और तमाम पैसे गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिए। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द ब्लॉग, व्हाट आर द अदर वर्ड यू कैन यूज़ फॉर द एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड वर्ड के लिए आप दूसरा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या आप दूसरे लफ्ज़ों में उसका मीनिंग सिनोनिम के तौर पर क्या यूज़ कर सकते हैं। We can use embraced for the word accepted. Accepted का मतलब भी कबूल करना होता है और embrace का मतलब भी कबूल करना होता है, तो हम embrace को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। There are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym about the paragraph number 6. First one is ripe age. Ripe age का मतलब होता है पुख्ता उम्र, बड़ी उम्र, very old age. Generous, generous का मतलब होता है सखी, free handed. Inherit, विरसा मिलना, receive. Needy, ज़रूरतमंद, poor. Doorstep, दहलीज, step outside the door. Give away, बांटना, donation करना. There are some difficult words and their sentences. First one is ripe age. From now on they will live to a ripe age. Generous, she has always been very generous to the poor. Inherit, she inherited her father's deep blue eyes. So students, ये आज का चैप्टर था। उम्मीद है आप सबको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। आपके लिए बेटा होमवर्क ये है कि आपने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, मीनिंग, सिनोनिम, इनको अच्छे तरीके से याद करना है। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपने स्पेलिंग्स भी अच्छे तरीके से याद करने हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बाद में। इनकी प्रोनाउंसिएशन को पढ़ते हुए अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। इन प्रोनाउंसिएशन वाली जो स्लाइड्स हैं इनको बार बार देखना है। कोई वर्ड पढ़ते हुए अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो, और आपने इनको सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से बनाना है और ख़ुद से ट्राई करनी है कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप इन सेंटेंसेस को बना सकें ताकि आपकी सेल्फ राइटिंग इम्प्रूव हो। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।